أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. اور یہ ماشاءاللہ سے جو عبدالہادی اکرم نے تلاوت کیا ہے، یہ بچہ بھی درجہ حفظ کا ہے، اور درجہ حفظ کے مزید ایک اور طالب علم کو میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں کہ محمد اکرم الہی وہ آئے اور اپنے مخصوص انداز میں تلاوت کلام پاک فرمائیں۔ محمد اکرم الہی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم
وسلم عليك يا حبيب اللہ. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، اجالا نام محمد. دولت جو چاہو دونوں جہاں میں، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، کر لو وظیفہ نام محمد، کر لو وظیفہ نام محمد. نوح خلیل صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. سارے مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، یا در پہ بلا لینا. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بری ہے. وہ ہاشمی، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے. وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے. وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے. وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے. وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے. احمد ہے، محمد ہے، وہی ختم رسول ہے. مخدوم یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ.
پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ حمد و ثنا کے بعد میرے قابل احترام اساتذہ کرام اور طلباء ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے ماہ شعبان میں درود شریف پڑھنے کی فضیلت۔ میں نے جس آیت کی تقریر کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی کریم پر درود بھیجو۔ اس مہینے میں درود شریف پڑھنے کی بہت سی فضیلت ہے۔ پہلی فضیلت یہ ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت ہے کہ جو ماہ شعبان میں ہر روز 700 مرتبہ درود شریف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے مقرر فرماتا ہے تاکہ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک درود پہنچائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ قیامت تک وہ اس شخص کے لیے استغفار کرتے رہیں۔ اسی طرح دوسری فضیلت یہ ہے، رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو ماہ شعبان میں مجھ پر 3000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، بروز حشر اس کی شفاعت کرنی مجھ پر واجب ہوگی۔ اسی طرح تیسری فضیلت یہ ہے، رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی دن میں 100 بار اور رات میں 100 بار مجھ پر درود شریف پڑھے گا، اس کو دوزخ سے کوئی کام نہ ہوگا، مرتے ہی سیدھا جنت میں چلے جائے گا۔ اسی طرح چوتھی فضیلت یہ ہے، رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ماہ شعبان میں مجھ پر 3 بار درود شریف پڑھے گا، اس کو میری شفاعت واجب ہوگی۔ اسی طرح حسن بن سہیل فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان نے اپنے رب سے کہا کہ اے پروردگار، تو نے مجھے 2 عظیم مہینوں کے درمیان رکھا ہے، تو میرے لیے کیا چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تیرے اندر اپنے قرآن شریف کی تلاوت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی اور قرآن شریف کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے تقریر کو اس اشعار پر ختم کرتا ہوں، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آگ صلی اللہ کہتے کہتے، ما علینا الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب مل کے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد میرے قابل احترام اور اساتذہ کرام اور حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا موضوع ہے فیضان شعبان المعظم۔ معزز سامعین، ہمارے دلوں کے چین سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھنا پسند فرماتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ انہوں نے ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا، انبیاء کے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ شعبان تھا کہ اس میں کثرت سے روزہ رکھتے، پھر اسے رمضان المبارک سے ملا دیتے۔ اسی طرح حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے، اسی طرح کسی بھی مہینے میں نہیں رکھتے۔ آپ نے فرمایا رجب اور رمضان کے بیچ یہ مہینہ لوگ اس سے غافل ہیں، اس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین عز و جل کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزہ دار ہوں۔ اسی طرح حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور سراپائے نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہا شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جہنم کو اتنوں کا آزاد فرماتا ہے جتنی بنی قلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور غداوت رکھنے والے اور رشتہ کاٹنے والے اور کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کی عادی پر اپنی نظر رحمت نہیں فرماتا۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت نقل کی ہے، حضرت سیدنا کیسر بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت سراپائے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل شعبان کی 15ویں شب میں تمام زمین والوں کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور عداوت رکھنے والے۔ اللہ پاک ہمیں اس رات خوب عبادت کرنے کا اہتمام کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، توبوا الی اللہ توبة نصوحا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حمد و ثنا کے بعد قابل احترام اساتذہ کرام اور طلباء ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے تقریر کا عنوان ہے توبۃ نصوحا۔ میں نے قرآن مجید فرقان الحمید کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت کریمہ میں توبۃ نصوحا قابل غور جملہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، توبۃ نصوحا کا مطلب یہ ہے جب انسان ایک مرتبہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے، دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جائے۔ جب انسان ایک مرتبہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے، دوبارہ اس گناہ کی طرف قدم نہ اٹھائے۔ جب ایک مرتبہ انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرے، دوبارہ اس گناہ کی طرف رجوع نہ کرے، جس طرح تیر کمان سے نکلنے کے بعد دوبارہ کمان میں نہیں آتا۔ برادران اسلام، آپ یاد رکھیں، ایک دن موت ضروری ہے۔ قیامت کے دن ایک ایک بات کا جواب لیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے پوچھے گا، میں نے تم کو عمر دی، آنکھ عطا کیے، ہاتھ پیر دیے، تمہیں بے انتہا نعمتیں دی، تم میرے لیے دنیا سے کیا لائے ہو؟ اپنی عبادت کو میرے کاموں میں صرف کیے ہو یا دنیاوی کاموں میں صرف کیے ہو؟ اپنے آنکھوں سے تلاوت قرآن پاک کیے ہو یا نہیں؟ اپنے ہاتھ سے خیرات کیے ہو یا نہیں؟ اپنے ہاتھوں سے مظلوموں کی مدد کیے ہو یا نہیں؟ اپنے پیر سے خود چل کر مسجدوں کی طرف گئے ہو یا نہیں؟ اس طرح ہر ایک بات کا جواب لیا جائے گا۔ اگر آپ نے چوری کی ہوگی تو آپ کے ہاتھ گواہی دیں گے کہ یا اللہ، اس بندے نے مجھ سے چوری کروائی ہے۔
اگر آپ کی آنکھیں اپنی آنکھوں سے بری چیز دیکھے ہوں گے تو آپ کی آنکھیں گواہی دیں گے کہ یا اللہ اس بندے نے مجھ سے بری چیز دیکھی ہے۔ اس طرح آپ کے اعضاء آپ کے خلاف گواہی دیں گے اور آپ لاجواب ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں اور اپنے اعضاء سے نیک کام لیں تاکہ ہمارے خلاف کوئی گواہی نہ دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رات خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ اللہم سیدنا مولانا محمد۔ اب میں اپنے ایوان سے اگلے ثنا خواہ جو کہ مدرس جامع مسجد عثمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، کوئی لفظ خاموش نہ رہیں، سارے مل کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ محفل میں مزہ آئے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جب حسن تھا کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، تو دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ
پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی، جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، اللہم سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ کا سلسلہ ہے، جو افراد قبرستان اجتماعی طور پر ہمارے ساتھ جانا چاہیں تو 12 بجے یہاں سے تقریباً یا وقت مناسب پہ جو ہے وہ یہاں سے ہم اجتماعی طور پر قبرستان جائیں گے، اور اس کے بعد وہاں پہ علامہ فاروق اعظم اشرفی صاحب کے قبر پر انشاءاللہ حاضری اور فاتحہ خوانی ہوگی۔ میں ایک دفعہ اور آپ سے گزارش کروں گا کہ مدرسے کا جو اسٹال ہے وہ ہمارے دونوں گیٹ پر لگا ہوا ہے، آپ حضرات اس میں تعاون بھی فرمائیں، اور جس طرح مفتی صاحب نے ذہن سازی کی کہ ماہانہ جو ہے وہ ممبرشپ کے حوالے سے اپنی ذہن سازی خود کی کریں کہ ماہانہ کچھ نہ کچھ آپ جو ہے وہ اپنے ذمے مدرسے کا کوئی خرچہ لیں، تاکہ اس کا انتظام انصرام جو ہے وہ بہتر انداز میں کیا جا سکے۔ الحمدللہ پچھلے سال بھی ہمارے یہاں سے 4 حفاظ جو ہے وہ فارغ التحصیل ہوئے تھے، اور ناظرہ کے بچے بھی، اس سال بھی ہمارے پاس سے انشاءاللہ اور ماشاءاللہ سے 2 بچے جو ہے وہ حافظ قرآن کی تکمیل کر کے فراغت حاصل کر رہے ہیں۔ اسی طرح ناظرہ کے کم و بیش 15 سے 16 بچے ہیں جنہوں نے اس سال اپنے ناظرہ قرآن کو مکمل کیا۔ سبحان اللہ تو کہہ دیں۔ اچھا، اب میں جن طلباء کا نام لوں گا وہ میرے بائیں جانب سے آتے جائیں اور اپنے سند اور تحائف کو وصول کرتے جائیں۔ سب سے پہلے میں ملتمس ہوں حافظ محمد بلال سے، ولد محمد صلاح الدین سے، کہ وہ آئیں اور اپنے سند کو اپنے حاصل کریں، اور یہ بچے نے حفظ اپنا مکمل کیا ہے۔ اسی کو بلال کوئی بات نہیں۔ مفتی صاحب سند دیں، اور 1 منٹ شاہ بھائی دستار بندی قاری صاحبان سے گزارش ہے کہ یہ ایک ایک کر کے تمام قاری صاحبان
شیخ صاحب کی طرف سے انویلپ کا بھی انتظام کیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور انتظامیہ کی طرف سے بھی تحفہ انہیں دیا گیا۔ حافظ حماد الہی ول فرحان الہی۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ ہمارے مسجد اور مدرسے کی خصوصیات بھی یہ بھی ہے کہ اس مسجد سے متصل مدرسہ دارالعلوم عثمانیہ سے نکلنے والے حفاظ اسی مسجد میں جو ہے وہ تراویح سنانے کے لیے بھی مطلب مامور ہے، اور اس سال بھی انشاءاللہ جو شخص ممبرشپ میں اپنا نام لکھوانا چاہے، جو مدرسے کے ساتھ تعاون کرنا چاہے، وہ وہاں پر اسٹال پر نام لکھوا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں یہ کہوں گا کہ جو صحن میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ آگے آگے اندر کی طرف تشریف لے آئیں۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں خطیب امام مرکزی جامع مسجد عثمان غنی نعروں سے حضرت کا استقبال کیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت علامہ و مولانا مفتی اسد صاحب۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فيها يفرق كل أمر حكيم، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ حمد و صلات کے بعد میرے نہایتی معزز و محتشم سامعین کرام، اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر فضل، اس کا احسان، اس کی توفیق کہ ہم تماموں کے نصیب کے اندر اس رات کو رکھا
جس رات کی فضیلت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی. ہم اللہ تبارک و تعالی کا اس رات کو پا لینے پر خوب شکر ادا کرتے ہیں اور باری تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمیں ہماری زندگیوں کے اندر بار بار اس طرح کی مبارک ساعتیں عطا فرما کہ ہم تیری عبادت کر کے تجھے راضی کر سکیں. اس سے قبل طلبہ کرام نے جس انداز کے اندر نعت خوانی کی اور گلہائے عقیدت پیش کیا، ماشاءاللہ کچھ طلبہ نے تقریریں بھی کی. حضرت علامہ و مولانا حسن صاحب نے بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے گزار کی. یقیناً ان باتوں کے بعد مزید کسی گفتگو کی حاجت تو نہیں ہے، اور اس پر میں تمامی اساتذہ کرام کو ہدیہ تبریک بھی پیش کرتا ہوں. جس انداز کے اندر انہوں نے طلبہ کرام کی تربیت فرمائی، ان کے اوپر محنت کیا، جہاں پر آ کر کھڑے ہونا اور کچھ بولنا کچھ سنانا اتنا آسان نہیں ہوتا. یقیناً اس چیز کے پیچھے بہت ساری محنتیں کارفرما ہوتی ہیں. تو یہاں پر آ کر جس طریقے سے طلبہ کرام نے ہدیہ نعت پیش کیا اور تقاریر کی، اس کے پیچھے باقاعدہ ایک منظم تیاری اور جانفشانی اور محنت نظر آ رہی تھی. جس انداز کے اندر یقیناً اساتذہ کرام نے ان کو گائیڈ لائن فراہم کیا ہوگا. دارالعلوم عثمانیہ کے جتنے بھی معاونین ہیں اور اس کے ساتھ چلنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، وہ تمام ہی یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں. آج کی یہ نشست، آج کا یہ پروگرام دو عنوانوں سے منسوب ہے. ایک عنوان تو یقیناً آج کی یہ رات ہے، یعنی نصف شعبان المعظم، شعبان المعظم کی 15ویں رات، اور دوسری جو نسبت آج کی اس محفل کو ہے وہ نسبت ہے نسبت قرآن، یعنی قرآن پاک کی نسبت. یقیناً آج کچھ طلبہ وہ ہیں جنہوں نے قرآن پاک کی تکمیل کی ہے. وہ تکمیل دو طرح سے کی ہے طلبہ نے. ایک تکمیل تو ناظر قرآن کی تکمیل کی ہے، یعنی قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا، اس کو الحمد سے لے کر والناس تک حرفاً اور لفظاً اس کی تکمیل کی ہے. اور کچھ طلبہ وہ بھی ہوں گے جنہوں نے حفظاً، یعنی قرآن پاک کو الحمد سے لے کر والناس تک مکمل طور پر اس کو اپنے سینے کے اندر اس کو محفوظ کر لیا ہے. تو وہ طلبہ کرام جو حفظ کر رہے ہیں یا جنہوں نے حفظ مکمل کر لیا، وہ یقیناً ایک بہت بڑی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اور ان کے ساتھ ہی ساتھ خاص طور پر خصوصیت کے ساتھ میں ان کے والدین کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ آپ نے اپنے بچوں کو جس راہ میں ڈالا ہے نا، وہ راہ بہت فضیلتوں والی راہ ہے. وہ راہ اور وہ راستہ بہت ہی افضل ترین راستہ ہے کہ اس راستے پہ چل کر یہ بچہ خود اس معاشرے کا بہترین فرد تو بنے گا ہی، لیکن یہ وہ افراد ہوتے ہیں کہ یہ آگے چل کر قوم کے مقتدا بن رہے ہوتے ہیں. یہی وہ بچے ہوتے ہیں جو آج تو قرآن پاک کو یاد کر رہے ہیں، قرآن پاک کو حفظ کر رہے ہیں، لیکن کوئی معلوم نہیں کہ انہی میں سے چند بچے وہ بھی ہوں گے جو حفظ کے بعد درس نظامی بھی کریں گے، عالم کورس بھی کریں گے، مفتی بھی بنیں گے، اور ایک قوم کو اپنے پیچھے چلائیں گے، مسجد کی امامت کریں گے، خطابت کریں گے، لوگوں کے مسئلے مسائل حل کریں گے.
اسلامی تعلیمات سے ان کو روشناس کرائیں گے، یقیناً یہ بات کہتے ہوئے مجھے تھوڑا سا بھی سوچنے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، ہو سکتا ہے انہی بچوں میں سے کچھ بچے ایسے بھی نکلے جو اس بات کو اور اس علم کو اپنے ہاتھ میں بلند کر لیں اور علم اسلام کو اپنے ہاتھ میں بلند کرے، اور ان کی تقریر اور اس کی تاثیر یہ ہو کہ ان کی تقریر اور ان کی جو ہے وہ تحریر اور ان کی تقریرات کو سن کر غیر مسلم بھی کل ہو سکتا ہے اسلام کو قبول کر لیں۔ تو آج کوئی معلوم نہیں، میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں، آج سے چند سال پہلے میں بھی ایک مدرسے کے اندر حفظ کرتا تھا، میں بھی ناظرہ پڑھتا تھا۔ اللہ رب العزت نے شرف عطا کیا، اللہ رب العزت نے جو ہے وہ یہ موقع عنایت فرمایا کہ علم دین حاصل کرنے لگ گئے، عالم کورس کیا، اس کے بعد علم دین کو حاصل کیا، آج آپ کے سامنے بیٹھ کر کچھ علم کی باتیں کرنے کے ساتھ حاصل ہو رہی ہیں۔ تو یہ بچے بھی کل کو آپ ان کو دیکھیں گے کہ یہ آگے بڑھیں گے، یہ اسلام کے علم کو اپنے ہاتھوں کے اندر بلند کریں گے، اور یہ کام کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے کہ انہوں نے دین اسلام کو اپنے کندھوں کے اوپر سنبھالنا ہے۔ انہوں نے دین اسلام کو اپنے زور بازو سے، اپنے زور تقریر سے، اپنے زور تحریر سے اسلام کو بلند کرنا ہے اور اسلام کو عروج بخشنا ہے۔ تو یقیناً یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اللہ رب العزت حفظ القرآن کرنے والے کو کل بروز قیامت وہ شرف عطا کرے گا، اور قرآن پاک پڑھنے والوں کو وہ مقامات عطا کرے گا کہ وہ شرف دیکھ کر، وہ مقامات دیکھ کر دوسرے لوگ حسرت کر رہے ہوں گے، کاش دنیا کے اندر ہم بھی اس راہ پر چلے ہوتے، کاش دنیا کے اندر ہم نے بھی اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلوائی ہوتی، کاش دنیا کے اندر ہم بھی اپنے بچوں کو حفظ کے راہ کے اندر لگایا ہوتا، تو آج یہ شرف اور یہ مقام ہمیں بھی عطا کیا جا رہا ہوتا۔ رسول عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حافظ قرآن کی عظمت اور شان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن پاک کو پڑھا، قرآن پاک کو پڑھنے کے بعد اس کو یاد کیا، یاد کرنے کے بعد اس کے حلال کو حلال جانا اور اس کے حرام کو حرام جانا، حلال کو حلال جاننے اور حرام کو حرام جاننے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب قرآن پاک پر عمل کیا، قرآن پاک نے جس چیز کو حلال کہا تھا اس کو حلال جانتے ہوئے ان چیزوں کو استعمال کرتے رہے، اس کو حلال سمجھتے ہوئے ان چیزوں کو اپنی زندگی پر لاگو کیا، اور قرآن نے جس چیز کو حرام کیا کہ ایسا نہیں کرنا، یہ گفتگو نہیں کرنی، اس راہ پر نہیں چلنا، اس جگہ پر ہاتھوں کو استعمال نہیں کرنا، قرآن نے جس چیز کو حرام قرار دیا اس کے حلال کو حلال سمجھا، حرام کو حرام سمجھا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رب العزت ایسے حافظ کی کل بروز قیامت مغفرت فرما دے گا۔ تو یہ تو حافظ صاحب کی فضیلت ہو گئی، حافظ قرآن کی فضیلت، جس نے حفظ القرآن کے بعد اس کو یاد بھی رکھا ہو، اس کو کنٹینیو بھی رکھا ہو، اور ہمیشہ اپنے قلب کے اندر اس کو محفوظ رکھا ہو، اور اس کو محفوظ رکھ کر ہی اپنے ساتھ لے کر جائے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے، حلال کو حلال سمجھے، حرام کو حرام سمجھے، تو رب تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ آگے اللہ کے پیارے رسول ارشاد فرماتے ہیں یہ قرآن کی جو فضیلت ہے نا، قرآن کی نسبت، اس کی فضیلت اس کو تو حاصل ہوگی ہی، اس کی برکت اس کو تو حاصل ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے پیارے رسول ارشاد فرماتے ہیں ایسے 10 افراد جن پر ان کے اعمال کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی تھی، ان کے اعمال صحیح نہیں تھے، گناہوں پر انہوں نے اپنی زندگیوں کو گزارا تھا، گناہوں پر منہمک رہ کر اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ گزارتے رہے اور اس دنیا سے چلے گئے، تو اللہ کے پیارے رسول ارشاد فرماتے ہیں ایسے 10 افراد جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا، رب تبارک و تعالیٰ اس حافظ قرآن کی برکت سے ان 10 افراد کی بھی بخشش و مغفرت فرما دے گا جس کو یہ چاہے گا۔ تو حافظ قرآن کی برکت، اس کے حفظ کی برکت، اس کے قرآن پاک سے نسبت کی برکت اس کو تو حاصل ہوگی ہی، اس کے ساتھ ساتھ اس کے خاندان والوں میں سے 10 افراد کو بھی اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ رب العزت
اس حافظ قرآن کو وہ عزت عطا کرے گا، وہ عظمت عطا کرے گا کہ کل بروز محشر دوسرے لوگ دیکھ دیکھ کر اس کے بارے میں سوال کر رہے ہوں گے یہ کون افراد ہیں، یہ کون سے افراد ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے موقع پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کے والدین کو کل بروز قیامت، کل بروز محشر وہ تاج عطا کرے گا کہ اس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ اللہ رب العزت ان کے والدین کو جنتی حلے عطا کرے گا، اللہ رب العزت ان کے والدین کو جنتی لباس عطا کرے گا۔ ان کے جنتی لباس کو دیکھ کر، جنتی تاج کو دیکھ کر لوگ پوچھنے لگیں گے یہ کون سے افراد ہیں، یہ کون سے لوگ ہیں جن کو جو ہے وہ ایسا تاج عطا کیا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہے، جن کو جنتی لباس عطا کیا جا رہا ہے، جن کو جنتی حلے عطا کیے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اس وقت اعلان فرمائے گا کہ یہ وہ والدین ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کے اندر بعض اوقات ان کو رزق کی بھی تنگی ہوتی رہی، بعض اوقات ان کو طعن و تشریح کا بھی نشانہ بننا پڑا کہ تم اپنے بچوں کو مولوی بنانا چاہ رہے ہو، تم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دے رہے ہو، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، ان کو پروفیسر بناؤ، مسجد کے اندر ان کو لگا کر رکھا ہوا ہے، لوگوں کی طعن و تشریح بھی سنتے رہے، لوگوں کی باتیں بھی سنتے رہے، لیکن اپنے بچے کو قرآن پاک کی تعلیم دلواتے رہے۔ ان کے بچے اس کے بچے نے الحمد سے شروع کر کے والناس تک سارے قرآن پاک کو اپنے دل کے اندر محفوظ کر لیا۔ آج رب العزت ان کے والدین کو وہ شرف عطا کر رہا ہے، وہ عزت عطا کر رہا ہے کہ دنیا کے اندر جو لوگ ان پر طعن و تشنیع اگر کرتے تھے تو آج وہ بھی ان کی مقام سے حیرت زدہ ہے کہ یہ کون سے افراد ہیں۔ کل بروز قیامت، کل بروز محشر باقی لوگ بھی ان کی عظمت اور ان کی شان کو دیکھ کر حیرت کر رہے ہوں گے یہ کون سے افراد ہیں۔ تو اللہ رب العزت کل بروز قیامت بہت سارے انعامات سے، بہت سارے فضائل سے حافظوں کو بھی نواز رہا ہوگا، ان کے والدین کو بھی نواز رہا ہوگا۔ یقیناً حفظ القرآن کی برکت ان کے تمام خاندانوں پر اس طریقے سے چھائی ہوئی ہوگی کہ ان کو ممتاز اور جو ہے وہ بہترین مقامات سے نوازا جا رہا ہوگا۔ حافظ قرآن کی ایک فضیلت اور بیان کی جاتی ہے کہ رب العزت حافظ قرآن سے کہے گا کہ جنت تو تیری ہو گئی، جنت تو پکی ہو گئی، جنت میں تو تجھے جانا ہے، لیکن جنت کا کون سا مقام تجھے عطا کیا جائے؟ جنت کے بہت سارے مقامات ہیں، ایک سے ایک بلند مقامات، تو جنتی اس حافظ قرآن کو کون سا مقام دیا جائے؟ اللہ رب العزت کرے گا اے حافظ صاحب جو ہے وہ قرآن پاک پڑھنا شروع ہو جا، قرآن پاک کے الفاظ، قرآن پاک کی آیات، قرآن پاک کے حروف کے اپنی زبانوں سے نکالتا جا، قرآن پاک کی آیتوں کی تلاوت کرتا جا۔ جس طریقے سے قرآن پاک کی آیتوں کو تلاوت کرتا رہے گا اس طریقے سے تو جنت کے مقامات کو سیر کرتا جائے گا اور اس کے مقامات کو طے کرتا جائے گا۔ وہ الحمدللہ سے شروع کرے گا، سب سے انتہائی نیچے درجے سے شروع کرے گا، لیکن جو وہ قرآن پاک کی آیتوں کی تلاوت کرتا رہے گا، قرآن پاک کے الفاظ کو اپنی زبانوں سے نکالتا جائے گا، اللہ رب العزت اس کے درجات کو بلند کرتا رہے گا یہاں تک کہ وہ ناس کی تلاوت کرے گا اور رب العزت اللہ تبارک و تعالی جنت کے سب سے اعلیٰ مقام پر اسے ٹھکانہ عطا کر دے گا۔ وہ قرآن پاک کو یاد کرنے کی، قرآن پاک سے اپنی نسبتوں کو مضبوط کرنے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، بے شمار اس کی ایسی فضیلتیں بیان کی گئی کہ اگر بندہ ان فضیلتوں کو اپنے سامنے رکھے تو یقیناً اس کے دل کے اندر قرآن پاک کی صحیح طور کے اندر فضیلت اور قرآن پاک کو اللہ رب العزت نے اور اس کو حفظ کرنے والے کو اللہ رب العزت نے جو مقام عطا کیا اس کی نظر میں یقیناً اس جو ہے وہ درجے یا وہ فضیلتیں کم نظر نہیں آئیں گی۔ تو آج کی رات الحمدللہ علی احسانہ دارالعلوم عثمانیہ سے بہت سارے طلباء کرام کو درسال فضیلت سے بھی جو ہے وہ نوازا جائے گا۔ کچھ نے قرآن پاک کی تکمیل کی تو ان کو بھی اس کے حوالے سے سند دیا جائے گا، اور انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو اس قرآن پاک کے درس و تدریس کا سلسلہ آپ لوگوں کے تعاون سے یوں ہی جاری و ساری رہے گا۔ یاد رکھیے گا کہ انسان کی نظر کے اندر منزلت اور قدر اس چیز کی ہی ہوتی ہے، اور انسان اس چیز کو ہی محبوب رکھتا ہے جس چیز کی اہمیت اس کی نظر کے اندر ہوتی ہے۔
انسان اس چیز کو ہی مقام دیتا ہے، انسان اس چیز کے ہی پیچھے چلتا ہے جس چیز کی فضیلت انسان کے نظر کے اندر، جس چیز کی قدر انسان کے اندر ہوگی، نظر کے اندر ہوگی۔ اگر اس کے نظر کے اندر قدر ہو پیسوں کی، اس کی نظر کے اندر جو اہمیت ہو مال دولت کی، تو وہ اس کے پیچھے بھاگے گا۔ اور اگر اس کی نظر کے اندر اہمیت ہوگی علم کی، علم دین کی، قرآن پاک کی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، ان کے اقوال کی، تو انسان اس کے پیچھے جائے گا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، منہومان لا یشبع، دو حدیث ایسے ہوتے ہیں جن کے پیٹ کبھی نہیں بھریں گے۔ منہوم فی العلم، ایک تو حدیث وہ ہے جو علم کی راہ پر چلنے والا ہو، جس کا مطمع نظر علم ہو، جو علم کے پیچھے چلنے والا ہوگا نا، اس کی پیاس کبھی نہیں بجھے گی۔ وہ راتوں کو بھی علم دین حاصل کر رہا ہوگا، علم حاصل کر رہا ہوگا، دنوں کے اندر بھی علم کو حاصل کرنے کے اندر صرف کر رہا ہوگا، اس کی نظر میں اس علم کی اہمیت ہے، لہذا وہ اس سے کبھی بھی سیراب نہیں ہوگا۔ اور دوسرے شخص فرمایا منہوم فی الدنیا، فرمایا کہ دنیا کا حدیث، فرماتا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو دنیا کا حدیث ہوگا نا، جو دنیا کے اندر پڑا ہوا ہوگا، اللہ کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا لا یشبع، اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا۔ تو لہذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے مطمع نظر کو سدھارنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی چیزوں کے سامنے اپنے نظر کے اندر کس چیز کو اہمیت دینی ہے اور کس چیز کو نہیں، ان چیزوں کو صحیح کرنے کی حاجت ہے، ان چیزوں کو درست کرنے کی حاجت ہے۔ اگر ہمارا مطمع نظر آخرت ہوگا تو ہم آخرت کے حوالے سے سوچ رکھیں گے، آخرت کے حوالے سے کام کریں گے۔ اگر ہمارا مطمع نظر دنیا ہے تو ہم دنیاوی حوالے سے جو ہے وہ اپنے شب و روز گزار رہیں گے۔ ہمارے بزرگان دین جو تھے نا، ان کا مطمع نظر آخرت تھی، وہ آخرت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا کرتے تھے، اپنے شب و روز کے اندر جو بھی کام